دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان اور ایماندار جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے شنچن جی کے 12 قبیلوں کے رہنماؤں میں سے یہ کلام توما قبیلے کے رہنما اور مشن سینٹر کے انسٹرکٹر کم چونگ سک سے سیکھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما نے یہ کلام شنچن جی کے چیئرمین لی مین ہی سے سیکھا۔ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی سے متعلق شنچن جی آن لائن سیمینار میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ کیا آپ سب نے پچھلی بار اسرائیل کی 3 اقسام کے بارے میں اچھی طرح سنا؟ خدا نے ہر دور میں اپنے لوگوں کو چنا اور چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تاہم جن چنے ہوئے لوگوں کو منتخب کیا گیا، انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیا، اور اس وقت خدا نے نئے چنے ہوئے لوگوں کو منتخب کیا اور پچھلے 6000 سال کے اپنے کام کو جاری رکھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم بائبل کے ذریعے جانتے ہیں کہ آج نئے روحانی اسرائیل کا دور ہے۔ آج ہم آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی دینے جا رہے ہیں۔ آج تعارفی سبق نمبر 23 ہے، جس کا عنوان آسمان کی 3 اقسام اور تمثیلی کنجی ہے۔ پادری صاحبان، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو شاید یہ جانتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو شاید یہ نہ جانتے ہوں۔ تاہم میں آج ایک بار پھر اس کی گواہی دوں گا، لہٰذا اگر آپ اسے سنیں گے تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ ہم ایماندار ہیں اور ہماری امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے۔ تاہم بائبل میں صرف ایک قسم کا آسمان موجود نہیں ہے۔ در حقیقت بائبل کے مطابق آسمان کی 3 قسمیں ہیں۔ تو پھر یہ آسمان کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ بائبل میں ایک جسمانی کنجی بھی ہے اور ایک روحانی کنجی بھی ہے، یا جسمانی کنجی کی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے تمثیلی کنجی بھی ہے۔ اس تمثیلی کنجی کا صحیح مطلب کیا ہے؟ آئیے سب بائبل میں سے تلاش کریں۔ پھر آئیے پہلے تمثیلوں کے حقیقی معنی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آسمان کی 3 قسموں کے حقیقی معنیوں کو جانتے ہیں۔ پہلا معنی روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے۔ دوسرا معنی جسمانی دنیا میں یہ ان چنے ہوئے لوگوں کا آسمان کا خیمہ ہے جنہیں پہلے چنا جاتا ہے۔ تیسرا، چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کے دھوکہ دینے کے بعد ایک دوبارہ بنایا ہوا آسمان ہے جو کہ مہر بند 12 قبیلے ہیں۔ تمثیلی کنجی کا حقیقی معنی بھیدوں کو جاننے کی حکمت ہے۔ تمثیلوں کے یہ حقیقی معنی کیسے نکلے ہیں؟ آئیے بائبل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے آسمان کی 3 اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ آسمان، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خدا کی بادشاہی کہلاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا کا تخت پایا جاتا ہے، وہ جگہ آسمان ہے۔ اگر خدا کا تخت روحانی دنیا میں ہے تو روحانی دنیا آسمان ہے۔ اگر خدا کا تخت اس زمین پر اترا ہے جسمانی دنیا میں، تو وہ جس جگہ پر اترا ہے وہ بھی آسمان ہے۔ پھر آدم کے گناہ کرنے سے پہلے کیا روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی تھی؟ آدم کے گناہ کرنے سے پہلے باغ عدن ہی آسمان کی بادشاہی تھا۔ کیونکہ آدم نے گناہ کیا، خدا اس دنیا سے چلا گیا اور وہ روحانی دنیا میں گیا، اور اس وقت سے روحانی دنیا آسمان کی بادشاہی بن گئی۔ ٹھیک ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تمام لوگ ایمانداری سے چلتے ہیں۔ پھر آسمان کی بادشاہی کہاں ہے؟ اگر کوئی آسمان کی بادشاہی میں نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے، تو کیا وہ اس جگہ جا سکتا ہے؟ اور جب خدا اس زمین پر ہے تو کیا ہم روحانی دنیا کو آسمان کی بادشاہی کہہ سکتے ہیں؟
نہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی اس دنیا کو چھوڑ کر روحانی دنیا میں ہے، تو ہم اس جگہ کو آسمان کی بادشاہی کہتے ہیں۔ اس طرح اگر آسمان روحانی دنیا سے اس زمین پر آیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اس لیے پہلی آمد پر یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی جو آئی ہے وہ یسوع کے ساتھ تھی، اس لیے یسوع آسمان کی حقیقت تھے۔ مزید برآں بنی اسرائیل کو سورج، چاند اور ستارے کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں سورج، چاند اور ستارے پائے جاتے ہیں وہ بھی آسمان کی بادشاہی ہے۔ لہٰذا ہم جان سکتے ہیں کہ خدا بھی انسانوں کے ساتھ تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کے برعکس اگر شیطان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو وہ جگہ جہنم کہلاتی ہے۔ پھر چاہے وہ دور کوئی بھی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اگر آسمان میں خدا ان کے ساتھ ہے تو وہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جگہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی اگر خدا اور خدا کا تخت اس زمین پر اترا ہے تو جس جگہ پر اترے ہیں وہ جگہ آسمان کی بادشاہی ہے، مطلب جسمانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کی آسمانی بادشاہی کو کس طرح 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کلام کے ذریعے آئیے ایک ایک کر کے جانچتے ہیں۔ آئیے آسمان کی بادشاہی کی 3 اقسام کو اچھی طرح جان لیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی اپنی امید کو حاصل کر سکیں۔ آسمان کی 3 قسموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ آیات کو پڑھنا ضروری ہے۔ آئیں سب سے پہلے مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی 2 آیات کو ایک آواز میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ آمین۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھتے ہوئے یہاں نیا آسمان اور نئی زمین ہے، پہلا آسمان اور پہلی زمین ہے، اور اس کے علاوہ ایک مقدس شہر نیا یروشلم بھی ہے جو آسمان میں خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے؟ پہلا آسمان، پہلی زمین کیا ہے؟ مقدس شہر نیا یروشلم کیا ہے؟ آئیے بائبل کے اندر سے کلام کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آسمان کی بادشاہی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کا پہلا معنی روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی تھا۔ مکاشفہ 4 باب کو دیکھتے ہوئے مکاشفہ 4 باب میں خدا کا تخت ظاہر ہوتا ہے جو روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے، اور اس جگہ ہم خدا کو، 24 بزرگوں کو، 7 روحوں کو اور 4 جانداروں اور بہت سی روحوں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ جگہ آسمان ہے۔ نیز مکاشفہ کے 21 باب اس کی 10ویں آیت میں روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کو مقدس شہر نیا یروشلم کہا گیا ہے، اور مکاشفہ 21 باب اس کی 14ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ مقدس شہر نیا یروشلم 12 شاگردوں سے بنا ہے جو 12 بنیادیں بنتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے، اور یسوع نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یوحنا 14 باب اس کی 3 آیت میں اس مقدس شہر نئے یروشلم روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یسوع جائیں گے اور جگہ تیار کریں گے، اور جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی تو وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ جگہ کہاں ہے جسے یسوع تیار کر رہا ہے؟ جی ہاں، آپ بالکل صحیح ہیں، یہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے، اور جب یہ مقدس شہر نیا یروشلم تیار کیا جاتا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوع واپس آئے گا۔
ٹھیک ہے. پھر مقدس شہر نیا یروشلم، روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی. یہ جو روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے، یہ کس کے پاس آتی ہے؟ اگر آپ نئے عہد نامہ میں متی 25 باب کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہی بھیڑوں کی مانند ایمانداروں کے پاس آتی ہے. اور مکاشفہ 4 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا آنے والا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اس طرح روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی یعنی مقدس شہر نیا یروشلم مقررہ وقت پر اس زمین پر بھیڑوں کی مانند ایمانداروں کے لیے اترتی ہے. لہذا روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی جو اترتی ہے وہ آسمان کا پہلا معنی ہے. آسمان کا دوسرا معنی جسمانی دنیا میں چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے پہلے چنا گیا تھا. یہ مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ہے جو گزر گئی، اور یہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ہے جس کا ہم ابھی جائزہ لے رہے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ جو پہلے چنے گئے تھے. پہلا آسمان جسمانی دنیا میں 2 قسم کے آسمانوں میں سے یہ ان چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کے ساتھ خدا ایک تھا، یعنی روایتی کلیسیائیں. یہ کہا گیا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جاتی رہی؟ یہ آسمان وہ روایتی کلیسیا، پاسٹر اور مقدسین جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں تو ان کی عدالت کی جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کی وضاحت متی 8 باب اس کی 12ویں آیت میں بھی کی گئی ہے. آئیے سب مل کر اس آیت کو پڑھتے ہیں. مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. آمین. جی، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اگر آپ اس آیت کو دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں بادشاہی کے فرزند موجود ہیں اور انہیں باہر اندھیرے میں پھینک دیا جاتا ہے. بادشاہی کے فرزند کون ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ بادشاہی کے فرزند کو مکاشفہ کے 13 باب اور مکاشفہ 6 باب میں دیکھا گیا ہے. ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے ان کی عدالت کی گئی ہے اور ان کا تعلق غیر قوموں سے ہے. تو یہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ہے. پچھلے 2000 سال پہلے سے جس جگہ یسوع نے بیج بویا ہے وہ روایتی کلیسیائیں اور چرچ کے اراکین ہیں. ایک بار پھر منظم کرنے کے لیے وہ آسمان تھے، تاہم انہوں نے دھوکہ دیا تو خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے. وہ چنے ہوئے لوگوں کے آسمان کا خیمہ تھے جو پہلے چنے گئے تھے. بادشاہی کے فرزند روایتی کلیسیا اور چرچ کے ارکان ان سے تعلق رکھتے ہیں. آسمان کا تیسرا معنی چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ سے غداری کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گئے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی مہر بند کیے گئے 12 قبائل. جیسا کہ ہم مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے وہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہے. یہ نیا آسمان، نئی زمین دوبارہ تخلیق شدہ آسمان ہے جو 12 قبائل پر مہر لگا کر تخلیق کیا گیا ہے. بس اس جسمانی دنیا میں 2 طرح کے آسمانوں میں سے ایک دوبارہ تخلیق شدہ خدا کی بادشاہی ہے اور وہ آسمان ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق متی 8 باب اس کی 11ویں آیت میں کیا چیز ہے جو بیان کی گئی ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے. آمین. جی ہاں، ان الفاظ کی طرح جو ہم ابھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ مشرق اور مغرب سے آتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہیں لیتے ہیں، اور ان کا یہاں وعدہ کیا گیا ہے. مکاشفہ 7 باب میں انہیں نئے روحانی اسرائیل کے مہر بند 12 قبیلوں کے طور پہ لکھا گیا ہے. پھر وہ کون ہیں جو نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ مکاشفہ 14 باب اس کی پہلی 5 آیات میں ظاہر ہوتے ہیں. پہلے پھلوں کے طور پر ان کی کٹائی کی جاتی ہے اور جمع کیے جاتے ہیں.
مکاشفہ 14 باب میں وہ کوہ سیون میں 1,44,000 پہلے پھل کے طور پہ جمع ہوئے ہیں۔ وہ مکاشفہ 7 باب میں نئے روحانی اسرائیل کے مہر بند 12 قبیلے ہیں۔ یہ 12 قبیلے متی 6 باب اس کی 10ویں آیت میں ہیں، اور یسوع نے ان کے بارے میں کہا، تیری مرضی زمین پر پوری ہو جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ پھر مکاشفہ 14 باب میں پہلے پھل 1,44,000 کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ آئیے اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2600 سال پہلے یرمیہ نبی کے ذریعے پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اگر آپ یرمیہ 31 باب اس کی 27ویں آیت پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یرمیہ کے ذریعے 2 قسم کے بیج بونے کی پیشن گوئی کی تھی، اور متی 13 باب اس کی 24 تا 25 آیات میں اس پیشن گوئی کے مطابق یسوع پہلی آمد پر آتے ہیں۔ چنانچہ خدا پہلی آمد پر یسوع کے پاس آیا اور 2 قسم کے بیج بونے کی پیشن گوئی کو پورا کیا، اور مکاشفہ 14 باب اس کی 14 تا 16 آیات کے وعدے کے مطابق جس کھیت میں یہ بیج بویا گیا تھا وہاں سے پکی ہوئی فصل یعنی گندم کی طرح کاٹے گئے ایماندار ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مشرق اور مغرب سے آتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں اپنی اپنی جگہ لیتے ہیں۔ روحانی اسرائیل نے بالکل جسمانی اسرائیل کی طرح اپنے عہد کو توڑا، اور چونکہ روحانی اسرائیل نے جسمانی اسرائیل کی طرح اپنے عہد کو توڑا تو خدا ان کی عدالت کرتا ہے، اور خدا ان کی عدالت کرنے کے بعد روحانی اسرائیل کو ختم کرتا ہے، اور یہ روحانی اسرائیل روایتی کلیسیائیں ہیں۔ اور مکاشفہ 7 باب میں وہ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب سے آتے ہیں، اور ان کی کٹائی ہوتی ہے، وہ مہر بند کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ خدا کی نئی بادشاہی اور 12 قبیلوں کے نئے لوگ ہیں۔ وہ متی 13 باب اس کی 24 تا 30 اور 38 اور 39 آیات کی حقیقت ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ان پیشن گوئیوں کی حقیقت کے طور پہ ظاہر ہوئے ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں اور خدا کے فرزند ہیں۔ آسمان کا تیسرا معنی دوبارہ تخلیق شدہ آسمان یعنی مہر بند 12 قبیلے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے گناہ کا کفارہ یسوع کے خون سے حاصل کرتے ہیں خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، کاٹے گئے ہیں اور مہر بند ہوئے ہیں، اور یہ 12 قبیلوں کے مقدسین ہیں۔ میرے پیارے پادری صاحبان اور کلیسیا کے ارکان، آج خدا کہاں رہے گا؟ کیا خدا پہلے آسمان اور پہلی زمین کے ساتھ ہوگا جس نے دھوکہ دیا، یا وہ نئے بنائے گئے نئے آسمان اور نئی زمین کے ساتھ ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہے گا جو سچائی کے کلام کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں، جن کا مطلب مہر بند 12 قبیلے ہیں۔ پھر ہم سب کو آسمان کی بادشاہی کے اس کلام کے ساتھ دوبارہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہم خدا کے خاندان کے طور پہ وعدہ کیے گئے آسمان میں داخل ہو سکیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم علامتی کنجی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تمثیلی کنجی رازوں کو جاننے کے لیے حکمت کا حوالہ دے رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس تمثیل کے صحیح معنی کی وضاحت کرتا ہوں۔ آئیے مکاشفہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت کی اس تمثیل کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ تمثیلی کنجی کا مطلب جاننے کے لیے پہلے جسمانی کنجی یا چابی کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ چابی تالا کھولنے کے لیے ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چابی سے ہم تالا کھول سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر چھپے ہوئے مواد کو دیکھنے کے لیے اسی طرح اگر آپ مکاشفہ 5 باب کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ یہ 7 مہروں سے مہر بند ہے۔
پھر وہ تمثیلی کنجی کیا ہے جو خدا کے کلام کو کھولنے کے لیے درکار ہے، جو اس تالے سے بند ہے؟ حقیقی معنی جاننے کے لیے ہمیں بائبل میں سے تمثیلی کنجی کے بارے میں سیکھنا ہوگا۔ تمثیلی کنجی کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ آسمان کی بادشاہی کی کنجی ہے، اور پھر یہ جہنم کی کنجی ہے۔ بس آسمان کی بادشاہی کی کنجی آسمان کے رازوں کو جاننے کی حکمت ہے۔ یسایہ 22 باب اس کی 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا داؤد کی کنجی اس سے دے گا۔ پھر وہ کون ہے جس کا یہاں حوالہ دیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ یسوع کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پہلی آمد پر یسوع نے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں حاصل کی، اور اس نے پھر یہ کنجیاں اپنے شاگردوں کو دیں۔ اب آئیے متی 16 باب اس کی 19ویں آیت میں پطرس کی کہانی پڑھیں، جو آسمان کی بادشاہی کی ان کنجیوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو آئیے متی 16 باب اس کی 19ویں آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ آمین۔ متی 16 باب اس کی 19ویں آیت میں یسوع آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں پطرس کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ آپ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ آسمان کی بادشاہی کی یہ کنجیاں خدا کے پاس تھیں، اور آسمان کی بادشاہی کی یہ کنجیاں خدا یسوع کو دیتے ہیں، اور یسوع جن کو یہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ملی تھیں، انہوں نے یہ کنجیاں کس کو دیں؟ یسوع نے 12 شاگردوں میں سے ایک کو یعنی پطرس کو دیں۔ کیا ایسا نہیں کہا گیا؟ ہمارے پاس بہت سے پادری صاحبان اور جماعت کے ارکان یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کیا پہلی آمد پر پطرس نے یسوع سے آسمانی بادشاہی کی کوئی جسمانی کنجیاں حاصل کیں؟ اسے آسمان کی بادشاہی کی جسمانی کنجیاں نہیں ملی، ہے نا؟ پھر آسمان کی بادشاہی کی تمثیلی کنجیوں کی حقیقت کیا ہے، اور ہم کس چیز سے آسمان کے راز کھول سکتے ہیں؟ اس جواب کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع یوحنا 17 باب اس کی 8ویں آیت میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں یوحنا 17 باب اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اسے قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ آمین۔ اگر آپ یوحنا 17 باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو خدا نے کلام کس کو دیا؟ خدا نے اپنا کلام یسوع کو دیا۔ پھر پہلی آمد پر یسوع کو کس قسم کا کلام ملا؟ یہ پرانے عہد نامے کی تکمیل کا نازل شدہ کلام تھا، اور 2 قسم کے نازل شدہ کلام ہیں جو یسوع اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حزقیل 3 باب میں تمہار کا کلام ہے، اور دوسرا یہ جو خدا کے ہاتھ میں مکاشفہ کا کلام ہے۔ پھر اس وقت یسوع نے شاگردوں کو جو کچھ دیا وہ پرانے عہد نامے کے تمہار کا کلام تھا، حزقیل 3 باب کے مطابق۔ بعد میں وہ کلام جو یسوع نے یوحنا کو دیا تھا وہ پیشن گوئی کا کلام تھا جو اس نے تحریر کیا تھا۔ ریکارڈ شدہ کلام پیشن گوئیاں تھی، حقیقت نہیں، اور حقیقت یا تکمیل وہی ہے جو یسوع نے دوسری آمد پر حاصل کی اور اس کتاب کو کھولا، اور جس نے وہ کلام حاصل کیا اور اس کی گواہی دی، یہ وہی شخص ہے جس نے نازل شدہ کلام کو حاصل کیا، نئے عہد نامے کی نازل شدہ کتاب۔ اور یہ جو نازل شدہ کتاب اسے موصول ہوئی اور اس کی گواہی دیتا ہے، وہ کھلی کتاب ہے جو فرشتہ مکاشفہ 10 باب میں دیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی کی کنجیوں کا مطلب آسمان کے رازوں کو جاننے کی حکمت ہے جو تمثیلوں میں بند ہیں۔ پھر اب میں تصویروں میں دوسری آمد کے کام کی وضاحت کرتا ہوں۔
اگر ہم مکاشفہ 5 باب کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس پر 7 مہریں لگی ہوئی ہیں، اور خدا اس مہر بند کتاب کو کس کو دیتا ہے؟ جی ہاں، یہ یسوع کو دی جاتی ہے۔ اور چونکہ یسوع کے پاس اب آسمان کے بھیدوں کو جاننے کی حکمت موجود ہے، اس لیے انہیں یہ کتاب ملتی ہے، اور مکاشفہ کے 6 باب میں اور 8 باب میں وہ آسمان کے ان بھیدوں کو کھولتے ہیں جو تمثیلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اور جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 10 باب میں دیکھ سکتے ہیں، یسوع ایک فرشتے کے ذریعے کھلی کتاب دیتا ہے، یعنی نئے عہد نامے کی کھلی کتاب اس زمین پر نئے یوحنا کو دیتا ہے، یعنی اس ایک چرواہے کو دیتا ہے۔ پھر وہ اس زمین پر واحد شخص ہے جس کے پاس آسمان کی بادشاہی کے بھید ہیں، یعنی اس کے پاس آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ جی ہاں، یہ وعدے کا چرواہا نیا یوحنا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے نئے عہد نامے کی کھلی کتاب دی جاتی ہے، جو آسمان کی بادشاہی کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے اور ان کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا ایماندار ہے جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتا ہے، تو اسے وعدہ کے چرواہے نئے یوحنا سے ملنا چاہیے، جس کے پاس آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں، تاکہ وہ آسمان کے بھیدوں کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اب آئیے جہنم کی کنجیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ جہنم کی کنجیاں شیطان کے رازوں کو جاننے کی حکمت ہے۔ ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے پاس موت اور پاتال کی کنجیاں ہیں، اور چونکہ اس کے پاس یہ چابی ہے، وہ پاتال سے نکل سکتا ہے، یعنی اس شیطان کی تنظیم سے، جیسا کہ مکاشفہ 17 اور 18 باب میں کہا گیا ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کو بلانے اور باہر لانے کے قابل ہے۔ لیکن مکاشفہ 9 باب میں یہ کنجی اس تباہ کن ستارے کو دی گئی ہے جو آسمان سے گرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہے کہ اس تباہ کرنے والے کے پاس پاتال کی کنجی ہے؟ ہم دوسرا تسالیکیوں 2 باب میں خدا کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی ترتیب کو جان کر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی ترتیب دھوکہ، تباہی اور نجات ہے۔ تباہی کا کام کرنے کے لیے تباہ کرنے والوں کو لانا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر ایسا کرنے کے لیے موت اور پاتال کی کنجیاں، یعنی پاتال کی کنجیاں تباہ کرنے والوں میں سے ایک کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ تباہی کا کام کر سکے۔ تاہم تباہی کا یہ کام ختم ہونے کے بعد ایک فرشتہ عطا گھڑی کی کنجیاں لے کر آتا ہے اور شیطان ابلیس کو پکڑتا اور بند کر دیتا ہے، اور اس وقت سے یہ خدا کی حکومت کا دور ہوتا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو منظم کرنے کے لیے یہ کنجی، جہنم کی کنجی، پاتال، شیطان کے رازوں کو جاننے کی حکمت ہے تاکہ شیطان کو چھوڑا جا سکے یا شیطان کو قید کر کیا جا سکے۔ آئیے خلاصہ کرتے ہیں جو ہم نے آج دیکھا۔ آپ کو ایک بار پھر تمثیلوں کا صحیح مطلب بتانے کے لیے ہم نے آسمان کی 3 قسموں کا جائزہ لیا، ٹھیک ہے؟ آسمان کی 3 اقسام میں سے سب سے پہلے یہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کا حوالہ دیتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ خیمہ کے ان چنے ہوئے لوگوں کو جو پہلے چنے گئے ہیں، ان کے آسمان کا حوالہ دے رہا ہے، اور تیسرا یہ چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کی برگشتگی کے بعد ایک دوبارہ تخلیق شدہ آسمان ہے جو کہ مہر بند 12 قبیلے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تمثیلی چابی کے حقیقی معنی کی جانچ کی، اور یہ تمثیلی چابی کیا ہے؟ یہ راز یا بھید جاننے کی حکمت ہے۔ آج مکاشفہ کے جو راز اس زمین پر پورے ہوئے ہیں ان کو وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، جو غالب آتا ہے جس نے یسوع سے مکاشفہ کی کھلی کتاب کو حاصل کیا،
اور ہمیں نئے بنائے گئے آسمان کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایماندار بننا چاہیے تاکہ ہم جنت کی کنجیاں حاصل کر سکیں اور بطور ایماندار اپنی امید کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اب ہم نے آسمان کی 3 اقسام اور تمثیلی کنجی کے بارے میں سنا ہے۔ اگلی بار ہم تعارفی سبق نمبر 24 نئے سرے سے پیدا ہونے کا عمل اور برداشت کے ایمان کو دیکھیں گے۔ انسٹرکٹر جو اگلی بار اس کلام کی گواہی دے گا وہ مجھ سے زیادہ ہنرمند ہے۔ وہ آسان اور پر لطف طریقے سے گواہی دے گا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ براہ کرم اگلی بار کے لیے بڑی امید میں رہیں اور لازمی شرکت کریں۔ آئیے بائبل کی 66 کتابوں میں مہارت حاصل کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق ایمانی زندگی بسر کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہم نے آج سنے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں ہماری امید مزید مضبوط ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا کے خاندان کے افراد بن سکتے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں رہتے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا کہ ہم ایک ہیں اور خدا اور یسوع میں ہم بھائی اور بہنیں ہیں، اور جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں تو براہ کرم اسے ایک ساتھ بلند آواز سے بولیں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ آئیے مل کر ایک ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں دعا کروں گا۔ اے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم واقعی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آسمان کے بھیدوں کو جاننے کی اجازت دی۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے باپ خدا، کہ آپ ہماری مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے کہ ہم ان بھیدوں کو مکمل طور پہ جان سکیں تاکہ ہم آپ کے فرزند بن سکیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ سکونت کریں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع کے نام کے وسیلہ سے جو محبت سے بھرا ہوا ہے، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت بہت شکریہ۔